بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ۔ کلاس کا آغاز دعا سے کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ چلیے الحمدللہ، مجھے امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ نے اپنی جسے کہا جائے نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آنے سے پہلے اپنی نیتوں کو، ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو اپنے رب کے لیے خالص ضرور کریں۔ یقین کریں جب آپ ہر کام اپنے رب کے لیے کریں گے نا تو آپ کو فرسٹریشن نہیں ہوگی، کوئی آپ کو جزاک اللہ کہیں نہ کہے، آپ کو یہ ہے کہ آپ نے جس کے لیے کیا اس ذات نے دیکھ لیا، اس نے آپ کا اجر محفوظ کر دیا نا۔ اور دنیا میں تو مسلسل آپ کو پتہ ہے کہ ایک کے بعد ایک رشتے ہیں جن سے محبت بھی ہوتی ہے تو ان سے شکایتیں بھی ہوتی ہیں، ان سے آپ کے دل بھی ناراض ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اگر آپ ان کے ساتھ مسلسل خیر خواہی کریں گے اور آپ اچھا سلوک کریں گے تو آپ دیکھیں گا کہ آپ کبھی بھی جو ایک نیکی کا کام کرتے تھے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جس کے لیے کر رہے تھے وہ تو آپ کو دیکھنے والا ہے نا، اور وہی آپ کو اجر و ثواب سے نوازنے والا ہے۔ تو ضرور ہر کام سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا کیجیے۔ چلیے انشاءاللہ ایک اچھی سی بات ہم جو دیکھتے ہیں قرآن کے حوالے سے، اور لاسٹ کلاس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جو لوگ قرآن سے اعراض برتتے ہیں، یعنی قرآن سے اعراض کے نقصانات دیکھ رہے تھے، تو سب سے بڑا جو ہم نے دیکھا تھا نقصان وہ یہ کہ انسان کے لیے جب انسان قرآن سے ٹرن اوے ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ پھر یہ کہ زندگی تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرا نقصان یہ تھا کہ گھروں سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اور چوتھا نقصان یہ تھا شیطان اور برے قسم کے ساتھی اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، اور پانچواں نقصان یہ تھا کہ موت کے بعد اس کی سخت سزا ملتی ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے چھٹا نقصان اور لاسٹ نقصان ہے وہ کیا کہ قیامت کے دن رسوائی کا سبب بننا۔ جب ہم میں سے کوئی شخص قرآن کو نہیں پڑھتا، اس کو نہیں سمجھتا، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس پر غور و فکر نہیں کرتا، تو کل یہ اس کے لیے رسوائی کا، ہیوملیشن کا سبب بنے گا۔ اسی لیے کیا فرمایا سورہ الفرقان آیت نمبر 30، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا
هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا لیا تھا۔ اور کتنا صحیح بات ہے، آج بھی دیکھیں آپ کتنے لوگوں کو اس قرآن مجید کی طرف بلاتے ہیں، فری کلاسز ہیں، کوئی آپ کو کچھ دینا نہیں ہے، صرف تھوڑا سا اپنا وقت لگانا ہے نا۔ اور آپ دیکھیں جو لوگ حریص ہوتے ہیں وہ اس سے فائدہ لے لیتے ہیں، اور جو جسے کاجا نہیں ہوتا تو پھر وہی بات ہے کہ پھر وہ تو وہی بات ہے نا، جس کو قرآن کی محفل میں سکون نہ ملے تو پھر سکون اس کو کس چیز میں ملے گا؟ یاد رکھیے اللہ کا ذکر انسانوں کو سکون دیتا ہے۔ آج ہم سکون کی تلاش میں کیا کچھ آرگنائز کر دیتے ہیں، کیا کچھ ارینجمنٹ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ ساری سکون وقتی ہیں، اس کے بعد آپ کو کتنی دیر تک خوشی ملتی ہے آپ خود جانتے ہیں۔ ایک اچھا کپڑا پہن کے، ایک اچھا کھانا کھا کے، ایک کسی کی جسے کہا جائے مراد ہے کہ کوئی اچھی ڈیکوریشن کر کے کتنی دیر کی خوشی ملتی ہے، ہو سکتا ہے دن کی، ہفتے کی، لیکن پھر وہ خوشی پھیکی پڑ جاتی۔ لیکن اگر آپ صبح سویرے اس قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کی افتتاح کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں، تو آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی روح سیراب ہو گئی ہے، آپ کو جو انرجی چاہیے تھی وہ انرجی مل گئی ہے نا۔ تو یاد رکھیے آج میں اور آپ اس کو اہمیت دیں گے، اس کو ٹاپ آف دا ٹاپ رکھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اپنے رب کی خاطر سب کام کیا ہوگا تو وہ آپ کو ڈھیروں حساب دینے پر قادر ہے۔ بس اللہ تعالی ہماری نیتوں کو خالص کرے، اللہم آمین۔ ساتھ ساتھ دیکھیے آج ہم تھوڑا سا قرآن کے حقوق کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ قرآن کے 5 حقوق ہیں۔ للقرآن علینا خمسۃ حقوق وہی، ہم پر قرآن کے 5 حقوق ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا حق یہ ہے، کیا ہے؟ حق تلاوتی۔ دوسرا حق کیا ہے؟ حق الحفظی۔ تیسرا حق کیا ہے؟ حق تدبری۔ اور چوتھا کیا ہے؟ حق العملی اور حق التبلیغ۔ کہنے کا مقصد ہے یہ 5 حق ہیں جو مجھے اور آپ کو اس قرآن کے حق کو نبھانے کے لیے یہ سٹیپ کرنا پڑے گا۔ حق تلاوت آپ کر رہے ہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ ہماری کلاس میں ریسیٹیشن ہوتی ہے، جو بہنیں نہیں حفظ کر پاتی ہیں تو وہ اپنی ریسیٹیشن کی تیاری کرتی ہیں کہ اس کو پراپر مخارج کے ساتھ، صفات کے ساتھ، پراپر اس کی اسٹاپنگ کے ساتھ، وقوف کے علم کے ساتھ، ہے نا۔ آپ ماشاءاللہ اپنے جانتے ہیں، بیسٹ کوشش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو آپ سے یہ نہیں مطلوب ہے کہ آپ بہت بیسٹ قاری بن جائیں، یا اللہ تعالیٰ آپ کی اسٹرگلنگ دیکھ رہا ہے، آپ کی کوشش دیکھ رہا ہے، آپ کتنی محنت کرتے ہیں، کن حالات میں کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بہن زیادہ فارغ ہے، وہ زیادہ وقت لگا کے زیادہ اچھی اپنی تجوید کر سکتی ہے، زیادہ اچھا پڑھ سکتی ہے، اور ایک بہن بہت ساری ذمہ داریوں کے باوجود تھوڑا وقت ہی نکال پاتی لیکن مسلسل اسٹرگل کر رہی ہے، چھوڑتی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے ایسا نہیں کہ ایک کا اجر بہت زیادہ دوسرے کا اجر الگ ہے، نہیں، ہر ایک کے سرکمسٹانسز، حالات، انٹینشن، یہ ساری چیزیں آپ کے اجر و ثواب میں جسے کہا جائے مختلف انداز سے آپ کو ملتی ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہے، اگر آپ کو سورہ توبہ کی آیات یاد ہوں جس میں صحابی آئے تھے جنگ تبوک میں نکلنے کے لیے، اور وہ جانا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس سواری نہیں تھی، یعنی ان کی نیت خالص تھی جنگ میں جانے کی، ان کا ارادہ بھی سچا تھا، لیکن سواری نہیں ہے، جسے کہا جائے مینس ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے وہ لوگ جو جنگ میں سواری رکھتے تھے گئے، اور جنگ تبوک میں کتنی شاندار، بغیر تمام پوری دنیا سے فوجیں جمع ہو گئی تھی مسلمانوں کے خلاف، اور سب کو نکلنے کا حکم عام تھا، سب کو نکلنا تھا، لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ جو لوگ ساتھ گئے اور جو نہیں جا سکے سواری کی وجہ سے، دونوں اجر میں برابر ہے، کیونکہ تھی نا، نیت تھی، ارادے تھے، سچے تھے۔ تو ہر ایک کے وسائل، ذرائع، سرکمسٹانسز، ماحول الگ ہے، ہم بس اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو دیکھ رہے ہیں نا۔ تو سب سے پہلا حق کیا ہے؟ حق تلاوتی۔ اپنے جانتے جو سیکھ رہے ہیں، آپ تجوید کے رول سیکھ چکے ہیں، الحمدللہ کوشش کیجئے، چاہے آپ 2 آیت ریڈنگ کیجئے لیکن پراپر تجوید کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آپ نے 10 پیج پڑھ لیا اور پھر اس کے بعد آپ نے اتنی اسپیڈ کے ساتھ پڑھا کہ حق ہی ادا نہیں ہو سکا، ہے نا۔ تو تھوڑا سا حق کے ساتھ ایک ایک لیٹر کو اس کا حق دیجیے، اس کے صفات کے ساتھ۔ دوسرا حق الحفظ۔ اب آپ دیکھیے ماشاءاللہ
ہم تھوڑا ہی حفظ کرتے ہیں، ہم زیادہ نہیں کرتے، پورے ویک میں 10 آیات دیتے، وہ بھی چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہے نا، اور کبھی اگر بڑی ہوتی ہیں تو اس کو میں 7 کر دیتی ہوں کہ ذرا سا ایک لائن سے اوپر ہے تو تھوڑا مختصر کر دیں، تو ماشاءاللہ آپ کا حفظ کا بھی چل رہا ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس رکھیں گے نا، بیبی سے دیکھیں، ہم نے شروع کیا تھا، آج ہماری سورہ الطارق اسٹارٹ ہوگی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، اور جو بہنیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ انشاءاللہ اگر مسلسل اس کو ریوائز کرتے رہیں گے، اپنے بڑیز کے ساتھ سناتے رہیں گے یا کسی کو بھی سناتے رہیں گے، تو آپ دیکھیں گا کہ وہ انشاءاللہ ڈے آئے گا کہ آپ کی مسلسل اسٹرگل، وہ آپ کی جیسے سورۃ الفاتحہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی نا، یہ صورتیں بھی آپ کو اسی طرح حفظ ہو جائیں گے۔ پھر حق و تدبر، الحمدللہ ہم گرامر کر رہے ہیں، اس میں ہم تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں کیا بن رہا ہے، تھوڑا سا عربک پوائنٹ آف ویو سے الحمدللہ دیکھتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تفسیر چونکہ ہماری اس میں نہیں ہے، منڈے کلاس میں ہوتی ہے، اس میں تھوڑا سا ہم اور زیادہ غور و فکر کرتے ہیں، اس میں گرامیٹیکلی تو نہیں دیکھتے، لیکن یہ کہ اس میں ہم آپ کو تفسیر کے حوالے سے، اس میں جسے کہا جائے جو بھی اس کی تفسیر ہوتی ہے ان آیات کی، اس کو مینشن کرتے ہیں۔ پھر یہ دیکھیے حق العمل، ساتھ ہی ساتھ جب آپ تفسیر کرتے ہیں تو عمل کے پوائنٹ بھی آتے جاتے ہیں، اور جب آپ کو یہ ساری چیزوں پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں عمل کی، تو پھر آپ آگے سے اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ تو ہم میں سے کون ہے جو یہ کام نہ کرنا چاہے؟ یہ تو قرآن کا حق ہے، اگر اللہ کی نبی کا یہی شکوہ ہوگا کہ میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا نا، تو کم سے کم جتنے حق ادا کر سکتے ہیں، جس لیول پر کر سکتے ہیں، اگر آپ باہر بڑے پیمانے پر تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کو تو چھوٹے چھوٹے سے چنکس دے سکتے ہیں، کوئی ایک بات جو آج آپ نے سنی، ایک بات شیئر کر دیجئے، کوئی بات نہیں، یہ بھی تبلیغ ہوتی ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا عمل، آپ کا زبان سے کیا کہنا ہے، مطلب مراد ہے کہ کیسے الفاظ کہتے ہیں، یہ ساری امپیکٹ ڈالتے ہیں دوسرے کے دل پر نا۔ تو پہلا حق کیا ہے؟ حق کا تلاوت کرنا، اور اس میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 121، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو کیا بات سمجھ آئی؟ جو حق اور تلاوتی ہی ہیں اس کے مطابق میں اور آپ تلاوت کریں، کیونکہ یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو کتاب دی ہے وہ اس کو ایسے ہی نہیں پڑھ کے بس بند کر دیں اور بس اس کو ایسا برکتی کتاب سمجھیں یا جادو ٹونے کی کتاب سمجھیں، نہیں، جو اس کا حق ہے تلاوت کا اس کو ادا کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اصل بات ہے ایمان اگر جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنی ہی آپ کی تلاوت میں آپ کو مزہ آئے گا، آپ کا دل لگے گا۔ تو بات لمبی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کر دے، اللہم آمین۔ انشاءاللہ ہم موو آن ہو جائیں گے اپنی نیکسٹ سورہ کی طرف، جو کہ سورہ الطارق ہے۔ الحمدللہ جو بہنیں میمورائز کر رہی ہیں، بس انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ اناؤنس ہوگا۔ میں آپ کا دو صورتوں کا اس لیے ٹیسٹ لیتی ہوں تاکہ آپ کو پکا ہو، اور جب ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہم 1 کوارٹر کا اگین ٹیسٹ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ کوشش کیجیے، جو بہنیں کسی بھی وجہ سے لیگ بیہائنڈ ہیں، ابھی بھی آپ کے پاس پورا ویک ہوتا ہی نو کہ آپ ماشاءاللہ بارک اللہ بہت ساری اور نیکی کے کام میں لگے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دے، یہ میری دعا ہے۔ جو جتنا زیادہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی کیپیسٹی کو جانتے ہیں اور دے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کو بھی وقت دیجیے اور جو بھی حصہ کر سکتے میمورائز، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں 10 آیتیں یا 7 آیتیں زیادہ دیتی ہوں پورے ویک میں، اور جو لوگ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا کم کریں، تو آپ بتا سکتے ہیں، ہم آیتوں کو کم بھی کر سکتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمیں بھاگنا ہے کرنا۔ اصل بات ہے میرا جو ٹارگٹ ہے کہ آپ کو 30 جسٹ میمورائز ہو جائے، آپ کو تھوڑی اچھی سی گرامر آ جائے، آپ کو ترجمہ اچھی طرح یاد ہو جائے، اور جو بھی انشاءاللہ مطلب یہ ساری چیزیں آپ خود دیکھیں گے کہ جب آپ اپنی نمازوں کا حصہ بنائیں گے تو آپ کو نمازوں میں بھی لطف آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو چلیے انشاءاللہ ہم اس کے لفظی ترجمے کی طرف پہلے دیکھ لیتے ہیں، سورہ الطارق آیت نمبر 1 سے 10۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء قسم ہے آسمان کی والطارق اور رات کو آنے والے کی وما اور کیا چیز ادراکا بتائیں آپ کو مت طارق کیا ہے رات کو آنے والا النجم ستارہ ہے الثاقب چمکتا ہوا ان نہیں کل نفس کوئی نفس لما مگر علیہا ہے اس پر حافظ ایک حفاظت کرنے والا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ بس چاہیے کہ دیکھے انسان. یہ جو لام ہے نا یہ جیسے تھرڈ پرسن ہوتا ہے نا جس کو حکم دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اگر میں سامنے پرسن سے کہتی ہوں نا کہ میں آپ سے کہوں گی آپ کو چاہیے کہ آپ دیکھیں مگر اس میں چاہیے کہ نہیں ترجمہ استعمال کروں گی میں کہوں گی آپ دیکھیں ٹھیک ہے لیکن جب تھرڈ پرسن ہوتا ہے نا تو ہم کسی کو کوئی حکم دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس چاہیے کہ وہ دیکھے ٹھیک ہے بس چاہیے کہ وہ دیکھے الانسان انسان مما کس چیز سے خلق وہ پیدا کیا گیا خلق یہ بھی پیسو وائز ہے وہ پیدا کیا گیا مما ان پانی سے دافق اچھلنے والے یخرج جو نکلتا ہے من بینی درمیان سے الصلبی پیٹ و ترائب اور سینے کی ہڈیوں کے انہو بے شک وہ علی رجعہ اس کے لوٹانے پر لقادر یقیناً قادر ہے یوم جس دن تبل السرائر جانچ پڑتال کی جائے گی السرائر یہ سریر سے ہے یہ مراد سریر سے نہیں سر سے ہے اس کا سرائر اس کی جمع ہے ٹھیک ہے اور سریر تو الگ میننگ میں تمام رازوں کی اور یہ تمام کا ترجمہ کہاں سے کر رہی ہے جو الف لام لگا ہوا ہے فما تو نہیں ہوگی لہو اس کے لیے من قوت کوئی قوت ولا اور نہ ناصر کوئی مددگار چلے اب سب ریڈی انشاءاللہ ناصر فاعل کا وزن ہے ٹھیک ہے مددگار مدد کرنے والا یہ ٹرانسلیشن بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کتنے لوگ ہیں ریڈی ہیں تو ٹیکسٹ میں ٹائپ کر کے بتائیے ریسیٹیشن کے لیے سب نے کھولا ہوا ہے الحمدللہ چلیے آپ سب میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من
قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر. الحمدللہ رب العالمین. مجھے امید ہے کہ آپ نے الحمدللہ ساتھ ساتھ پڑھا ہوگا. چلیے انشاءاللہ تھوڑا سا اس کی تجوید کو دیکھ لیتے ہیں، تاکہ انشاءاللہ جب آپ اس کی پریکٹس کریں تو آپ کے ذہن میں بھی تجوید کی رول بھی ہو اور ساتھ میں ٹرانسلیشن بھی ہو. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ میں دیکھیے گا وَالسَّمَاء وسلنگ ساؤنڈ آئے گی، واو کی فتح میں جیسے ڈبلو کا ساؤنڈ اور وی کا ساؤنڈ نہیں، ٹھیک ہے. وَالسَّمَاء مین اسٹریچ کیجیے گا 4 to 5 کاؤنٹ، ٹھیک ہے پورا، اور پھر حمزہ کی کسرہ کو واضح کیجیے گا ای، ٹھیک ہے، ناٹ دا ای، ٹھیک ہے. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، ٹھیک ہے. میک شور کیجیے گا واو کو موٹا نہیں کیجیے گا، والطارق نہیں، ٹھیک ہے. والطارق، پو کو پورا فل آؤٹ ماؤتھ، ٹھیک ہے. آپ نے گول نہیں کرنا، پو یہ ٹھیک ہے. پورا آپ کی نا آپ کے ہونٹ گول نہیں ہوں گے، آپ نے اپنے لپ کا سرکل نارمل رکھنا ہے، کیونکہ تو پہ فتح ہے، دمہ نہیں ہے کہ آپ کا جیسے جیسے ہم کہتے ہیں جیسے کوئی بھی تو پہ اگر دمہ ہو تو اس کا ساؤنڈ الگ ہے. جیسے آپ تو بولتے ہیں نا، تو اب اس کے لیے آپ کی جو لپ کی جو پوزیشن ہوتی ہے بالکل نارمل ہوتی ہے، رائٹ. اس میں آپ کو اپنے لپ کو راؤنڈ نہیں کرنا پڑتا. سیم اسی طرح ٹھیک ہے. طارق، را قاف پہ قلقلہ، را کو باریک رکھیے گا انشاءاللہ. وما اگین آپ کی مد الجائز منفصل، ٹھیک ہے. آپ نے اس کو 4 to 5 پہلے مد الواجب متصل تھی، یہ مد الجائز منفصل ہے کیونکہ حمزہ سبب ہے اور حمزہ نیکسٹ ورڈ میں آ رہا، اس ورڈ کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو مد الفرعی آپ نے پڑھے تھے، تو مد الفرعی کے اندر یہ مد الجائز منفصل ہے، ٹھیک ہے. ادراک، دال پہ قلقلہ بہت پرومیننٹ نہیں ہے جیسے لاسٹ میں ہو رہا ہے، یہ کیا ہے ادراک، اور را کو آپ نے الحمدللہ 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا. ادراک، اگین مد طارق، اگین مد طارق، تو کو ہٹ کرنا ہے ٹوائس، اور تو پورا آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، الف مدیہ کے ساتھ ہے. اور ریق آپ نے قلقلہ کرنا، قلقلہ واضح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. النجم الثاقب، ٹھیک ہے. یہ آپ کا غنہ ہے، موسٹ کمپلیٹ غنہ جو کہ اکمل غنہ ہے. جیم پہ قلقلہ ہے، نج، ٹھیک ہے. تو نج، تو جیم کو خیال کیجیے گا کہ ایئر پاس نہ ہو، ٹھیک ہے. مستقب، ایسا، ٹھیک ہے. تو یہ سین نہیں ہے، نجم الثاقب. باپ اگین جسے کہا جائے قلقلہ ہوگا. ان کلو، کاف کی دمہ کو واضح کیجیے گا. ان کلو، لو لام کی دمہ اسٹریچ نہیں ہونی چاہیے. نفسل، پا پہ ہم سو رہا ہے. نفسل لما، نفسل لما، ٹھیک ہے. اب دیکھیے تنوین کے بعد لام ہے، ادغام کامل ہے، مکمل ہے، ادغام ہو رہا ہے. تنوین کی آواز لام میں مرج ہو رہی ہے لیکن وداؤٹ غنہ. لما، اب یہاں پہ دیکھیے لم ہولڈ فار 2 کاؤنٹ اینڈ ما اسٹریچ فار 2 کاؤنٹ، ٹھیک ہے. تو اس کا خیال کیجیے گا. لما، پورا ما کو 2 کاؤنٹ الف مدیہ. علیہا، لئی اور ہا، ٹھیک ہے. دونوں کو آپ نے جیسے کہا. اچھا دیکھیے یہاں پہ تھوڑا سا تھوڑا سا کیئرفل رہے گا. علیہا، ہا ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ ہاں نہیں ہے، تو اس کے بعد فوراً ہا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو دونوں کا آپ نے ڈفرنس واضح کرنا ہے. علیہا حافظ، ٹھیک ہے. تو غور کیجیے گا ہا اور ہا، ٹھیک ہے، دونوں کا ڈفرنس ہے. تو اس کو آپ نے تھوڑا سا واضح کرنا ہے کہ مخرج کو ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ نہیں کرنا. حافظ، فا کی کسرہ واضح کیجیے گا اور واو اس کو موٹا رکھیے گا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ،
फल, लाम को जैसे कहा जाए बाउंस नहीं कीजिएगा, या इसको आपने इख्फा करना है, वो, ठीक है, वो रिल, अगेन रॉ की लाम की जो है वो बाउंस नहीं हो और कसरा को बारीक रखिएगा, अगेन इख्फा, सा सानू, ठीक है, नून की दम्मा वाज़ी हो, सा को टू काउंट, मीम, तो यहाँ पे गलती हो सकती है, मीम म ऐसे स्ट्रेच हो सकता है, तो इसको थोड़ा सर्कल कर दीजिए, मीम खुलिक, ठीक है, मीम खुलिक, मा फौरन पढ़ना है आपने, इसको स्ट्रेच नहीं करना जरा सा भी, ठीक है, क्योंकि ओनली फतहा है, तो फतहा की हरकत को वाज़े करके आपने इंशाल्लाह खुलिक, लाम फिर इंशाल्लाह खौ पूरा फुल ऑफ माउथ के साथ, लेकिन आपको पता है कि दम्मा है तो आपको अपने जो लिप का साउंड है मतलब सही वाजे करना है, ठीक है, और फिर आप उसमें वो करेंगे कलकला भी, खुली कौ, ठीक है, खुली कौ, कौफ का मखरज अलग है और खौ का मखरज अलग है, ठीक है, खुली कौ, खुलिक़ा, ठीक है, तो दोनों को हैवीनेस है, कॉफ पे आप देखेंगे फतहा है, तो हैवीनेस की जो एक जो जैसे कहते हैं ना वाज़े और आपको फील हो रहा होगा, ठीक है, मीम दाफ़िक़, अब देखिए मीम आपका नून साकिन के बाद ये मीम आ रहा है तो इदगाम, ठीक है, और ये कंप्लीट इदगाम है, नून साकिन की आवाज़ मीम साकिन में बिल्कुल जिसे कहा जाए तब्दील हो गई, तो कंप्लीट इदगाम है, ठीक है, कामिल है, और साथ साथ जो गुन्ना है आपका वो भी अकमल गुन्ना है, मीम माइन, अगेन आपका मद्दुल वाजिब मुत्तसिल क्योंकि हमज़ा और सी वर्ड का हिस्सा है, और अगेन तनवीन के बाद दाल आ रहा है, लाइट इख्फा कीजिएगा, दाफ़िक़, आप इसको रोकेंगे विद क़लक़ला, ठीक है, दा को 2 काउंट स्ट्रेच, और रोकेंगे तो मद्दुल आरिद लसुकून, ठीक है, मद्दुल आरिद दाफ़िक़ नहीं, सॉरी, मद्दुल आरिद लसुकून नहीं, ठीक है, इसको आप क़लक़ला के साथ रोकेंगे, दैट्स इट, ठीक है, क़लक़ला के साथ रोकेंगे, दाफ़िक़, जस्ट आप इसको जज़म दे रहे हैं, दैट्स इट, यख़रुजु, यख़रुजु, रॉ को हैवी कीजिएगा, ख़ा को हैवी रखिएगा, ठीक है, यख़रुजु मिन बैनि सुल्बी, अच्छा देखिए मिन बैनी, अगेन आपका जो है इक़लाब आ जाएगा, नून साकिन के बाद मीम आ रहा है, साउंड जो है आपकी नून साकिन की तनवीन हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी मीम साकिन में, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेटर इज द बा, ठीक है, तो मीम बैनि सुल्बी व तराइब, ठीक है, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे कि आपका इक़लाब है विद गुन्ना, और फिर गुन्ना की जो रैंकिंग है वो कामिल है, और फिर बैनि सुल्बी, ठीक है, सॉट हैवी है, सुल्बी, बाकी का शार्प रखिए, व तराइब, ठीक है, व, ठीक है, व, ठीक है, इसमें आपने हम्स या ये क्या कहते हैं शिद्दा वगैरह नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे शद आ गई, शद आ गई तो क्वालिटीज रिप्लेस हो जाती हैं, व तराइब, अब आप इसको रोकेंगे तो विद क़लक़ला, ठीक है, आगे देखिए जो इसके अंदर मद है वो मद्दुल वाजिब मुत्तसिल है, हमज़ा उसी वर्ड का हिस्सा है, इन्नहु, इन्ना पे आपने मोस्ट कंप्लीट गुन्ना करना, हु आपका 2 काउंट है, मद्दुल सिलतुल सुग़रा, अला, ला को 2 काउंट, रजईही, रजईही, ठीक है, जीम पे क़लक़ला, रा हैवी ही आपकी अगेन मद्दुल जिसे कहा जाए सलातुल सुग़रा, अगेन 2 काउंट, आप इसको स्ट्रेच करेंगे, लक़ादिर, लक़ादिर, ठीक है, दिर रॉ को हैवी लाइट रखिएगा, ठीक है, क़ाफ आप हैवी रखेंगे 2 काउंट के साथ, अलिफ मद दिया है, यौमा, ठीक है, यौमा, इसी तरह कहते हैं ना औ बौ तौ यौ, ठीक है, तो ये यौमा नहीं है, यौमा 2 काउंट, तुबला, ठीक है, तुब बापे क़लक़ला, तुबला सराइर, ठीक है, सराइर, तो ये जो है आपकी जो है मद है और मद्दुल वाजिब मुत्तसिल है, रोकेंगे तो रा को लाइट रखिएगा, एर हैवी नहीं कीजिएगा, इर लाइट रखिएगा, फमा, ये अलिफ मद दिया, लहू,
اگین آپ کا مد الصلۃ الصغریٰ 2 کاؤنٹ، میو قوتیوں، میو آپ کا اخفا ہیوی رہے گا، نون ساکن کے بعد قاف ہے، ٹھیک ہے، اور قوتیوں واو پہ آپ کا نبر ہے، تھوڑی سی آواز آپ کی ایلیویٹ ہوگی، ٹھیک ہے، قوتیوں ولا ناصر، ٹھیک ہے، ولا ناصر. تو آپ دیکھیں نا کے اوپر آپ نے 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے، اور سر را سواد کو ہیوی رکھیں گے، را کو ہیوی جسے کہا جائے، اس کے ساتھ ساتھ جب سواد ہیوی ہے تو را جسے کہا جائے اس سے پہلے جسے کہا جائے کسرہ آ رہی ہے. تو یاد رکھیے جب بھی اگر آپ اس کو کنٹینیو کریں گے تو ناصرن، لیکن اگر روکیں گے تو ناصر، ٹھیک ہے، تو را کو لائٹ رکھیے گا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیک. جی نمبر بتایا تھا نا انشاءاللہ. نمبر بیسیکلی آواز کا جیسے اونچا ہونا، ایلیویٹ ہونا نا، سم آف دا رول ہوتے ہیں، ان میں سے میں نے آپ کو کچھ رول بتائے تھے. اس میں جیسے اگر آپ جیسے واو پہ یا پہ شد آ جائے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ دیکھیں گے میں قو کی آواز نارمل لگا رہی ہوں نا، لیکن جب میں قوہ قوہ، اب یہ جو میں پریشر دے رہی ہوں اور آواز بلند ہو رہی ہے قوتیوں، تو یہ جو واو اور یا پہ شدہ ہوتی ہے نا، جس میں آواز تھوڑی اونچی ہو جاتی ہے دوسرے لیٹر کی حرکت کے مقابلے میں نا، تو اس کو ہم کہتے ہیں نبر. ایک تو یہ کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، آواز کا اونچا ہونا، بلند ہونا، ایلیویٹ ہونا. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، جیسے میں ماں ان پہ روکوں، خولی قمیم، اب یہ جو میری آواز اونچی ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ جو آواز کا بلند ہونا، حمزہ پہ جب آپ اسٹاپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میں نے آپ کو اور بھی رول بتائے تھے، لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کو جیسے جیسے آتے جائیں گے نا، اس کے 5-6 رول ہیں، 5 ہیں. تو انشاءاللہ کہاں کہاں پہ نبر ہوتا ہے، تو بس یہ کہ آواز کا بلند ہونا اسپیسیفک لوکیشن سے مراد اسپیسیفک پوائنٹ ہے جہاں پہ میں اور آپ کریں گے، ٹھیک ہے. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ خیر. جی واو اینیا، اونلی واو اینیا وتھ شدہ، ٹھیک ہے، وتھ شدہ. اور ساتھ ساتھ حمزہ پہ جب آپ سکون دیتے ہیں اس وقت بھی نمبر کرتے ہیں، اور 3-4 رول اور ہیں. تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ جیسے آتے جائیں گے میں آپ کو بتاتے جاؤں گی. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. آپ نے اپنی ریسیٹیشن بھیج دینی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میرے لیے آسانی کرے. ساتھ ساتھ جو بہنیں کسی بھی وجہ سے لیگ بیہائنڈ ہیں، ریکویسٹ کروں گی پلیز ساتھ ساتھ کیجیے. ہر وقت یہ اپارچونیٹیز نہیں ملتی ہے. جب ایک دفعہ یہ ہمارا جس کمپلیٹ ہو جائے گا پھر تھوڑا ہمیں ریگریٹ ہوتا ہے نا کہ ساتھ ساتھ کر لیتے تو ہو جاتا ہے نا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے آسانی ہم سب کے لیے کر دے. چلیے انشاءاللہ موو آن ہو جاتے ہیں اپنی گرامر کے سیشن کی طرح. کیسی چل رہی ہے آپ سنگ کی گرامر؟ اچھی چل رہی ہے؟ آپ لوگ اپنے ہوم ورک بھیج رہے ہیں، آپ کو چیک ہو کے مل رہے ہیں؟ نہیں مل رہے تو مل جائیں گے انشاءاللہ. چلیے آپ لوگ ہوم ورک کیوں نہیں بھیج رہے؟ پہلے تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ دیکھیے اگر آپ کلاس لیتے ہیں نا اور آپ کو فائدہ ہوگا اسی وقت ہوگا سب سے زیادہ جب آپ اپنے ہوم ورک کو سبمٹ کروائیں گے، چاہے وہ آپ کا تجوید کا ہو، ٹرانسلیشن کا ہو، آپ کو جسے کہا جائے گرامر کا ہو نا. تو انشاءاللہ اگر آپ ساتھ ساتھ کریں گے تو آپ اس چیز کو محسوس کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کو اس چیز میں فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے اور سنتے رہیں گے، ٹھیک ہے وہ بھی فائدہ دیتا ہے لیکن اس حساب سے فائدہ نہیں دے گا جیسا فائدہ آپ جسے کہا جائے ان لوگوں کو ملے گا جو پورا اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اینیاؤ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. چلے انشاءاللہ گرامر کی طرف موو ہوتے. ہم نے لاسٹ کلاس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ تاکید کے لیٹرز دیکھ رہے تھے نا کہ کیسے جو ہے وہ بیسیکلی اگر جملہ اسمیہ میں مجھے اور آپ کو تاکید پیدا کرنی ہے تو کون سے کیا چیز کو استعمال کیا جاتا ہے؟ کسی کو یاد ہے جملہ اسمیہ میں اگر تاکید پیدا کرنی ہے تو کیا ہم استعمال کریں گے؟ شاباش، کسی کو یاد ہے؟ جی کیونکہ آپ اگر پریکٹس نہیں کر رہے تو پھر آپ جواب نہیں دے سکیں گے، لیکن اگر آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ جواب دے سکیں گے. دیکھیں گرامر آپ کو پریکٹس مانگتی ہے، تو جواب نہیں آ رہا تو میں سمجھ رہی ہوں کہ پریکٹس نہیں کیا آپ نے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ جواب دیتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ آپ نے کون سے کل لیٹر پڑھے تھے لاسٹ ٹائم کہ جو جملہ اسمیہ سے پہلے آتے ہیں اور کلام میں تاکید پیدا کرتے ہیں. جی انا کا انا لیت لکن اللہ، شاباش، ان کو یاد کیجئے، ٹھیک ہے. انا کا انا لیت لکن اللہ. اس سے پہلے ہم ساری چیزوں کو پڑھ چکے ہیں.
تو کل میں نے ایک سلائڈ بھیجی تھی نا تاکید کے لیے، پہلی سلائڈ وہ لگائی گا، پھر انشاءاللہ جملہ اسمیہ کو جملہ اسمیہ میں کیسے وہ کریں گے۔ تو کل جو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ جیسے ہم کسی بھی جملے کے اندر، آپ کو پتہ ہے 2 طرح کے سینٹنس ہے نا، نومینل سینٹنسز اور وربل سینٹنس، جملہ اسمیہ اور فعلیہ۔ ہمارا اسم کو آلموسٹ بہت جلد ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جملہ اسمیہ کے اندر اگر مجھے اور آپ کو تاکید کا مفہوم چاہیے تو یاد رکھیے تاکید 3 طریقوں سے آتی ہے۔ جی، جو کل پیج بھیجا تھا نا، تو وہ انشاءاللہ لگا دیجیے جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم۔ تو اس میں تاکید پیدا کرنے کے 3 طریقے ہیں، جو پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، لیکن اگین ریپیٹ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ نمبر 1، تاکید پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی با زائدہ کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کبھی کبھی کیا ہے، جسے کہا جائے ضمیر منفصل کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی حروف مشبہ بالفعل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کسی بھی جملہ اسمیہ میں اگر مجھے اور آپ کو تاکید پیدا کرنی ہے، یعنی اس بات میں زور پیدا کرنا ہے، تو اس کو ہم 3 طرح سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم 3 طرح سے اس کے اندر تاکید پیدا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا، با زائدہ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے بی ہوتا ہے نا، جیسے میں ابھی آپ کو اگزامپل دوں گی۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے حروف جارہ بھی لگا ہوا ہے لیکن اس کا کوئی میننگ نہیں ہے، تو یہ زائدہ کیوں لگائی گئی ہے؟ یہ تاکید کے لیے لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات میں زور دینے کے لیے لگائی گئی ہے۔ جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، ما اللہ بغافل، ٹھیک ہے؟ ما اللہ نہیں، ما نہیں، اللہ بھی غافلین، ساتھ غافل کے نہیں، یہ تو ٹرانسلیشن نہیں کریں گے۔ اب یہ جو بی لگی ہے، ٹھیک ہے، نہیں اللہ غافل ہے، مراد ہے کہ اللہ غافل ہی نہیں ہے، تاکید کے ساتھ یہ بتا دیا وما اللہ بغافلین، اور اللہ غافل ہے ہی نہیں، تو اس بات میں تاکید بی کے ذریعے سے لگا ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ دیکھیے، ما نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغافلین، غافل۔ جو کل سلائڈ بھیجی تھی نا نادیہ، اس کو دیکھے گا، ہاں لگائیے، شاباش، اور آگے چاہیے، ہاں بس یہ اس سے پہلے والی جی۔ تو اب آپ دیکھیے جملہ اسمیہ میں جب تاکید پیدا کرتے ہیں تو اس کے جیسے میں نے بتایا نا، کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ با زائدہ کا استعمال کر لیتے ہیں، جس سے کلام کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے کلام میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ با زائدہ ہے، اور یہ اس کا کوئی میننگ آپ ٹرانسلیشن نہیں کرتے، یہ لائی کیوں جاتی ہے؟ کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے تاکید۔ دوسرا، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم منفصل ضمائر کا استعمال کرتے ہیں، جو حصر کا مفہوم دے دیتا ہے، بات کو کنفرم کر دیتا ہے، ایک حصان میں لے لیتا ہے کہ بس یہی بات ہے۔ جیسے آپ دیکھیے، المؤمنون هم المفلحون، مومن جو ہے وہی فلاح پانے والے، اللہ تعالیٰ صرف یہ بھی کہہ سکتے تھے المؤمنون المفلحون، مومن جو ہے وہ فلاح پانے والے، لیکن ہم ضمیر جو لگائی گئی تو اس بات کو کنفرم کر دیا کہ بس یہی فلاح پانے والے۔ آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 میں دیکھا تھا نا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، واولئک ھم المفلحون۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اولئک ھم المفلحون میں اگر آپ دیکھیے گا، اولئک اور المفلحون کہا جا سکتا تھا، لیکن ھم المفلحون، تو بس بات کنفرم کر دی، حصار کر دی، تاکید کے ساتھ بتا دی کہ بس یہی فلاح پانے والے۔ اگر آپ فلاح چاہتے ہیں، آپ کامیابی چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو کبھی کیا کرتے ہیں، کا ضمیر منفصل لائی جاتی ہے بعد میں، جسے کہا جائے تاکید، حصار پیدا کرنے کے لیے، اور کبھی ہم حروف مشبہ بالفعل کے ذریعے لے کر آتے ہیں اس کلام کو میں تاکید پیدا کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن جب ہم انا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان اللہ، پھر اللہ نہیں رہتا، ورڈ اللہ بن جاتا ہے انا کی وجہ سے۔ اب اندید، یقیناً، بے شک، اللہ مدد کرنے والوں کے ساتھ ہے، مع الصابرین، مدد کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
تو کلام کا حاصل کیا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اگر آپ کو کسی بھی کلام میں جو کہ نامنل سینٹنسز ہے، جملہ اسمیہ ہے، اور اس میں آپ تاکید کا مفہوم چاہتے ہیں، تو اس میں 3 طرح سے تاکید پیدا کی جاتی ہے۔ کبھی جسے کہا جائے با زائدہ کا استعمال کر کے، کبھی ضمیر منفصل کا مرفوع منفصل کا استعمال کر کے، اور کبھی حروف مشبہ بالفعل کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بات سمجھ آ گئی اور اگزامپل کے ذریعے سے جی ٹھیک ہے۔ ہم حروف مشبہ بالفعل کو دیکھ رہے تھے، اور ہم نے اب حروف مشبہ بالفعل کو ذرا سا کھولیے گا، پھر میں انشاءاللہ تھوڑی سی 1-2 چیزیں اور بتاؤں گی ان کو۔ حروف مشبہ بالفعل کو ہم دیکھ رہے تھے، اور حروف مشبہ بالفعل کے اندر ہم نے دیکھا تھا انا انا کا انا لیت لکنا لعل، ٹھیک ہے، انا انا کا انا لیت لکنا لعل، اور ہم نے دیکھ لیا تھا کہ کیسے حروف مشبہ بالفعل جو ہے وہ ورک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیسے حروف مشبہ بالفعل جو ہے وہ ورک کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ میں سے بہت ساری بہنوں کو یہ یاد ہو گیا ہوگا، اگر نہیں یاد ہے تو آپ نے اس کو یاد کرنا۔ ان کو ان اخواتها بھی کہا جاتا ہے، حروف ناسخہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جسے کہا جائے یہ بھی حروف مشبہ بالفعل بھی کہلاتے ہیں۔ اور ہم نے جسے کہا جائے ساری اگزامپلس دیکھ لی تھی نا، آپ کو یاد ہے نا، میں نے ساری اگزامپل آپ کو کروا دی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ انا کے بعد اگر ماں لگ جائے، انا کے بعد اگر ماں لگ جائے تو وہ انا کے اثر کو زائل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ماں جو ہے اس کو ماں زائدہ کہا جاتا ہے، اس ماں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماں زائدہ کہا جاتا ہے، یاد ہے نا؟ یہ ہم کر چکے، انا انا کا انا لیت لکنا لعل، یاد رکھیے یہ لیٹر کس سے پہلے آتے ہیں؟ نمبر 1 یہ ایکٹیو لیٹر ہے، نمبر 2 نومینل سینٹنسز اسم سے پہلے آتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں ان کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ مبتدا پر اٹیک کرتے ہیں، خبر پر کوئی اثر نہیں چھوڑے گا، خبر پہ کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا، لہٰذا اللہ مطلب بیسیکلی میننگ کیا بدل جاتا ہے؟ میننگ میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن کہنے کا مقصد ہے انا کا اثر اس کے اعراب پر ہوگا کہ اللہ سے اللہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اور پھر کیا ہو جائے گا؟ اب آپ نیم چینج کر دیں گے، اب آپ اس کو مبتدا اور خبر نہیں کہیں گے، بلکہ انا کا اسم اور انا کی خبر، انا کا اسم اور انا کی خبر، کانا کا اسم اور کانا کی خبر، لکنہ کا اسم اور لاکنہ کی خبر، لیتا کا اسم اور لیتا کی خبر، اور لعل کا اسم اور لعل کی خبر، ٹھیک ہے۔ کل لاسٹ کلاس میں ہم نے اس کو پڑھا تھا، سب کو یاد ہے نا؟ کس کس کو نام یاد ہو گئے؟ انا انا کا انا لیت لکنا لعل، کس کو یاد ہو گئے؟ آپ کو یاد ہو گئے سسٹر نسرین، سسٹر شبینہ؟ گڈ، ماشاءاللہ۔ تو جب آپ اپنی ریسیٹیشن کیجئے تو ایسے موقع پر فوراً ان کو دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے انا کو بھی دیکھ لیا، اور انا کے بعد جو ماں کا اثر ہے اس کو بھی دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری اگزامپلس ہم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حروف ہم نے دیکھا تاکید 3 طرح سے پیدا ہوتی، جو ہم نے دیکھ لیا، بازائدہ کے ذریعے، ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعے، اور حروف مشبہ بالفعل کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ ان کو جو حروف ناسخہ بھی کہا جاتا ہے، ان اخواتها بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ماں آ جائے تو اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات سب کو سمجھ آ گئی؟ چلیے اب ہم انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے، یہ بات ہم نے دیکھ لی ہے، اور یہ بات ہم کر چکے ہیں لاسٹ کلاس میں، اس لیے میں ریپیٹ نہیں کروں گی، لیکن بس میں نے آپ کو اوپر سے اس کو ریپیٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم تھوڑا سا جار مجرور کے حوالے سے 1-2 باتیں دیکھ لیں، جو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ جار مجرور کے حوالے سے تھوڑا سی ذہن میں رکھیے گا کہ جار مجرور کا استعمال 2 طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا آپ کو پتہ تھا نا کہ خبر کی ہم نے جسے کہا جائے اور مبتدا کی مختلف صورتیں دیکھی تھی، مختلف کنڈیشن دیکھی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ مبتدا کبھی بھی جار مجرور نہیں ہو سکتا، لیکن خبر
جار مجرور بن سکتے ہیں. تو جار مجرور دو طرح سے آ سکتے ہیں، یا تو شبہ جملہ خبر ہوگی یا پھر متعلق خبر ہوگی. ٹھیک ہے، جار مجرور یا تو شبہ جملہ خبر ہوگی یا متعلق خبر بنے گی. ٹھیک ہے، اب کیسے ہوگا، جیسے اگزامپل دیکھیے، الطلاب جالسون فی الفصل، ہے نا. الطلاب یعنی طالب علم، جالسون بیٹھے ہیں، فی الفصل کلاس میں. آپ آن لائن بیٹھے ہوئے، وہ کلاس میں بیٹھے ہوئے. تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں، سوری کلاس میں. تو اب دیکھیے، اب طلاب یہ کیا ہے، مبتدا، جالسون اس کی منبٹ خبر ہے، مفرد آ رہی ہے. فی الفصل کیا ہے، اب آپ اس کو کہیں گے متعلق خبر، متعلق خبر. اب آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ شبہ جملہ الطلاب کے یعنی طالب علم کلاس میں، کلاس میں کیا، کلاس میں. تو کہنے کا مقصد ہے آپ اس کو جسے کہا جائے، اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس کی خبر ہے شبہ جملہ، آپ خبر کہیں گے، جالسون کو کہیں گے کہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں فی الفصل، مزید وضاحت فی الفصل جو کہ متعلق خبر کہلائے گا. اسی طرح دیکھیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بہت ہی خوبصورت آیت ہے قرآن مجید کی. اب اگر آپ غور سے دیکھیے، انا آ گیا، سب غور سے دیکھیے، جب انا آیا تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی اسم ہوگا. اب اسم ہے، جملہ اسمی ہے. دیکھیے لفظ اللہ کو، ورڈ اللہ کو دیکھیے، اللہ سے اللہ ہو گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مبتدا اور خبر حالت رفع میں ہوتے ہیں. اب انا لگ گیا، تاکید کا مفہوم آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ اللہ ورڈ انا کا اسم ہے. اب ہم کیا علی کل شیء کو خبر کہیں گے؟ نہیں، ہم اس کو خبر نہیں کہیں گے، ہم خبر کہیں گے قدیر. دیکھیے ان اللہ قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے، علی کل شیء ہر چیز پر، ہر چیز پر. یہ کیا ہو جائے گی، متعلق خبر. مزید وضاحت کر دی، خبر سے ریلیٹڈ بات کر دی. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، ہر چیز پر، ہر چیز پر. یہ کیا ہوگا، یہ تو خبر نہیں ہے، کیا قادر ہے، قادر ہے، یہ خبر ہے، ون ورڈ آ رہی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ یعنی کلام ایسے بھی ہو سکتا تھا، ان اللہ قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے. مزید خبر بتا دی، علی کل شیء، علی حرف جر، کلی اس کا کیا ہو جائے گا، اسم مجرور، وہو مضاف، اور شیء مضاف الیہ، کل. تو کیا کہیں گے آپ، انا، بے شک آپ کہیں گے کہ یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، اللہ ورڈ اللہ، انا کا اسم ہے، قدیر انا کی خبر ہے، علی کل شیء متعلق خبر ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئے کیسے انالیسس کیا آپ نے؟ جی سمجھ آئی آپ کو؟ کس کس کو سمجھ آیا جو میں نے سمجھایا؟ ٹائپ کیجیے. الحمد للہ، ٹھیک ہے. تو بات سمجھ آ گئی نا کیسے آپ نے اس کو انالیسس کی؟ گڈ، الحمد للہ، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب شبہ جملہ خبر آتی ہے تو خبر دو طرح سے آتی ہے، یا تو کبھی خبر مؤخر تاخیر سے، ڈیلے، یا پھر خبر مقدم. یاد رکھیے جب شبہ جملہ خبر آئے گی، ٹھیک ہے، شبہ جملہ خبر جو کہ خبر ایکچولی ہوتی نہیں ہے لیکن خبر کی طرح ہے، اوکے بیٹا، تو اس کی جو ہے وہ شبیہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شبیہ کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خبر مقدم. یاد رکھیے جب شبہ جملہ خبر آئے گی تو دو طرح سے آئے گی، کہ خبر مؤخر اور خبر مقدم. کبھی ڈیلے آئے گی اور کبھی پہلے آ جائے گی. جب بھی یاد رکھیے خبر اگر شبہ جملہ آ رہی ہے، جار مجرور آ رہی ہے، تو وہ دو طرح سے آئے گی، یا تو مقدم ہوگی یا پھر مؤخر ہوگی. اب اگزامپل دیکھیے، المحسن قریب من الخیر. المحسن قریب من الخیر. المحسن محسن. ٹھیک ہے، اب خبر کیا ہے، مؤخر بتائی جا رہی ہے. کیا بتایا جا رہا ہے، المحسن محسن، قریب قریب ہے، من الخیر خیر سے. تو یہاں پہ جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ محسن جو ہے یہ مبتدا ہے، قریب جو ہے وہ جسے کہا جائے
جی جی، قریب جو ہے وہ قریب ہے من الخیر، خیر سے. تو کہنے کا مقصد مطلب کیا ہے کہ آپ کہیں گے، اب آپ کہیں گے کہ المحسن جو ہے یہ مبتدا ہے، قریب اس کی ون ورڈ خبر آ رہی ہے، اور اب آپ کہیں گے من الخیر، مزید آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ شبہ جملہ خبر آ رہی ہے خیر سے، یعنی مزید وضاحت کی جا رہی کہ قریبٌ قریب ہے، یہ کیا ہے ون ورڈ خبر ہے، یہ پہلی خبر ہے. اور کبھی کبھی جملے میں ایک سے زیادہ خبر بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری خبر کیا ہے، من الخیر، خیر سے قریب ہے، خیر سے قریب ہے. تو بتا دیا کہ مومن جو محسن جو ہے وہ قریب ہے خیر سے، خیر سے خبر ہے. تو آپ کہیں گے قریب، یہ خبر جسے کہا جائے یہ کیا ہے، مؤخر ہے، تاخیر سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے. مبتدا پہلے آ رہا ہے جو سیکوینس ہے، اور پھر خبر آ رہی ہے جو کہ ون ورڈ مفرد ہے، مزید من الخیری، جار مجرور شبہ جملہ خبر، یہ خبر نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے ان اللہ عدو للکافرین، مزید خبر دی جا رہی ہے ان کی وجہ سے، ورڈ اللہ، ورڈ اللہ. جی جی انشاءاللہ ابھی میں بتاتی ہوں نا، ہاؤ از ڈفرنٹ فرام متعلق خبر. جی انشاءاللہ بتا رہی ہوں، ابھی اس چیز کو آپ کو بتا رہی ہوں. چلیے دیکھیے ان اللہ عدو للکافرین، ان بے شک اللہ، اللہ ٹھیک ہے، اللہ کیا کیا ہے، عدو دشمن ہے، دشمن ہے. اب غور سے سنیے، اللہ دشمن ہے، ٹھیک ہے، بات کمپلیٹ ہے. لیکن کس کا دشمن ہے، کافر کا دشمن ہے، فاسق کے لیے دشمن ہے، یا جسے کہا جائے مشرکوں کا دشمن ہے. تو ہمیں واضح کرنا پڑے گا انا جو ہے اس کا یہ حروف مشبہ بالفعل ہے. ورڈ اللہ دیکھیے، اللہ جو ہے وہ انا کا اسم ہے، عدو اس کی ون ورڈ خبر ہے. لیکن مزید وضاحت چاہیے خبر کی، ٹھیک ہے. محسن قریب ہے، قریب ہے، کہاں سے قریب ہے، راستے سے قریب ہے، یا جسے کہا جائے صراط مستقیم سے قریب ہے، خیر سے قریب. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جملے کی وضاحت کے لیے ایک سے زیادہ خبر کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے. اب اگر آپ الطلاب جسے کہا جائے جالسونا کو دیکھیے کہ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو بات کمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے فی الفصلی، یہ متعلق خبر جو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مزید وضاحت کر رہا ہے، چونکہ خبر کو اور الیبریٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مزید اس کو جسے کہا جائے بتا رہا ہے. لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ محسن قریب ہے، یہ مزید اس کو جو ہے جسے کہا جائے ایک اور جسے کہا جائے وضاحت کی ضرورت ہے. مراد یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس کو خالی کہہ دیں کہ محسن قریب ہے، قریب ہے، نہیں، بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے. یعنی ایک طرح سے جملہ تو کمپلیٹ ہے لیکن اس کو مزید وضاحت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ جیسے طالب علم بیٹھے ہیں تو اس کو آپ مزید وضاحت نہ بھی کریں تو بات کمپلیٹ ہے کہ طالب علم بیٹھے ہوئے، طالب علم کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ قادر ہے، پتہ ہی اللہ تعالیٰ قادر ہے، مزید بس اس کو وضاحت کر دی کہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر ہم اللہ کل شیء نہ بھی لے کر آئیں تو اللہ تو واقعی قادر ہے، ہم سب کو پتہ ہے قادر ہے مطلق ہے وہ. لیکن اگر ہم اس سے اتنا کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ دشمن ہے تو ہمارے تو ذہن میں اگر نعوذ باللہ اللہ دشمن ہے، نہیں، اللہ دشمن ہے. وضاحت چاہیے بات کو کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے، کافروں کا دشمن ہے. تو اس طرح تو اللہ سے لے گا نعوذ باللہ تمام انسانیت کے اللہ تعالیٰ دشمن ہے، نعوذ باللہ. تو ہمیں اس کے لیے ایک اور جسے کہا جائے ٹیکسٹ کو دیکھنا پڑتا ہے. اگر ہم اس کو ہم متعلق خبر کہہ دیں گے تو بات نہیں بنے گی. ہم اسے کہیں گے کہ یہ شبہ جملہ خبر نمبر 2 ہے. پہلا ہم کہیں گے کہ اسی طرح محسن، جیسے ہم کہتے ہیں نا محسن قریب ہے، ٹھیک ہے. اب بات واضح نہیں ہو رہی، محسن قریب ہے، کیا مطلب ہے قریب ہے، کس سے، خیر سے، شر سے، صراط مستقیم سے، یا برائی سے، کس سے قریب ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کچھ جملے کی وضاحت کو مزید خبر درکار ہوتی ہے.
تو اس کو پھر ہم اس انداز سے شبہ جملہ کی شکل میں لے کر آتے ہیں، اور جو کہ پھر خبر جسے کہا جائے مؤخر بھی ہو سکتی ہے، مقدم بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ مؤخر ہے، اور پھر آپ اس کو خبر نمبر شبہ جملہ خبر نمبر 2 کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی، طالب علم بیٹھے ہیں، کمپلیٹ بات ہے فی الفصلی۔ اب اس کی بس ایسی جیسے کہا جائے الیبریٹ کر دیا کہ لیکن اس میں جملہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ دشمن ہے، بے شک اللہ دشمن ہے، نہیں، یہ صحیح جملہ نہیں ہوگا، مزید اس کی وضاحت چاہیے، اس کی خبر مزید چاہیے، تو پھر ہم کہتے ہیں للکافرین، کافروں کا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے طلب العلم، علم کا طلب، ٹھیک ہے، طلب العلم، علم کا حاصل کرنا، علم کی طلب، فریدتن، ٹھیک ہے، فریدتن، فریدتن۔ اب آپ یہاں پہ غور سے دیکھیے، علم کا طلب کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ گیا علی کل مسلم، علی کل مسلم، ٹھیک ہے۔ علم کا طلب کرنا، یہ جو حدیث کے الفاظ تھے، ٹھیک ہے، ہم صرف اتنا کہتے علم کا حاصل کرنا فرض ہے، کس پر فرض ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بات مقدم، بات جسے کہا جائے کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے کبھی کبھی جملہ ایسا ہوتا ہے جس میں ایک سے زیادہ خبر کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کی وضاحت کر دی، اعلیٰ کل مسلم، علم کا طلب کرنا، حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی کہ علم کا حاصل کرنا تو فرض ہے، سب پر نہیں۔ کون سا طلب العلم؟ یہ دین کے علم کی بات ہو رہی ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو آپ کہیں گے طلبو مبتدا وہو مضاف، العلم مضاف الیہ، فریدتن آپ کہیں گے خبر ہے، یا خبر جسے کہا جائے نمبر 1 اعلیٰ کلی، آپ کہیں گے خبر جسے کہا جائے یہ کیا ہو جائے گی، آپ اس کو کہیں گے شبہ جملہ خبر نمبر 2۔ تو اعلیٰ حرف جر ہے، اور کلی یہ اسم مجرور، وہ ہوا مضاف بھی ہے، اور مسلم مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ انالیسس کریں گے۔ اسی طرح ان رحمت اللہ قریب، بے شک رحمت قریب ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے کہ جسے کہا جائے کہ مطلب آپ ذہن میں آتا ہے نا کہ بھئی اللہ کی رحمت قریب ہے، کیا سب کے قریب ہے؟ نہیں، آ جاتا ہے من المحسنین، محسنین کے قریب ہے، یعنی اللہ کی رحمت محسنین کے ساتھ ہے، محسنین کو اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت ملتی ہے، وہ قریب ہوتا ہے۔ تو انا آپ کہیں گے مبتدا رحمت اللہ، رحمت جو ہے یہ انا کا ایسے میں اسی لیے رحمت اللہ کے بجائے رحمت اللہ، اور پھر آپ کہیں گے وہ ہوا مضاف، ورڈ اللہ مضاف الیہ، قریب آپ کہیں گے کہ یہ اس کی جسے کہا جائے اس کی خبر ہے، اور پھر آپ من المحسنین کہیں گے کہ اس کی شبہ جملہ خبر نمبر 2 ہے۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی۔ اور اب دیکھیے خبر مؤخر کی اگزامپل، ٹھیک ہے، خبر مقدم کی اگزامپل آپ نے دیکھ لیا، اب آپ انشاءاللہ کچھ خبر جسے کہا جائے مؤخر کی اگزامپل دیکھ لیں۔ اب آپ دیکھیے، نہیں پچھلا ہی کر دیجیے نادیہ، تھوڑا سا اس کو پیچھے سے دیکھیں گے، میں آپ کے سامنے اگزامپل لگتی ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلے خبر مؤخر کی مثالیں دیکھیں، زید فی المسجد، زید فی المسجد، زید کیا ہے؟ آپ دیکھیے زید مسجد میں ہے، زید مسجد میں، تو اگر آپ غور سے دیکھیے زید مبتدا، فی المسجد جار مجرور، شبہ جملہ خبر، جار مجرور شبہ جملہ خبر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ خبر مؤخر، لیٹ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے اگین ایگزامپل دیکھیے، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ہے اللہ کی کس پر؟ جھوٹوں پر۔ تو آپ کیا ہے؟ لعنت مبتدا وہو مضاف، ورڈ اللہ مضاف الیہ، علی الکاذبین جار مجرور، شبہ جملہ خبر، شبہ جملہ خبر، یعنی کافر کیا لعنت ہے کس کی؟ اللہ کی، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، جھوٹوں پر، ٹھیک ہے، جھوٹوں پر۔ اب دیکھیے الحمد للہ، الحمد مبتدا ہے، للہ جار مجرور شبہ جملہ خبر، تو آپ کہتے ہیں تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ جب دو خبر جملہ اسمیہ میں، نہیں بات سمجھ نہیں آئی، جب دو خبر جملہ اسمیہ میں
کوآرڈینیٹ آتی ہیں تو آپس میں کرتی ہیں کہ آپس میں کیا کرتی ہیں، تو آپس میں نہیں، بات تھوڑی سی سمجھنی ہے، انشاءاللہ میں بھی اس کو دیکھتی ہوں۔ الطفل کالقمری، تو اب آپ اس کو کیسے کہیں گے؟ الطفل جو ہے یہ مبتدا اور کالقمری یعنی چاند کی طرح ہے، تو یہ آپ کا شبہ جملہ خبر ہے۔ اسی طرح دیکھیے الجنت مبتدا للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، تو الجنت مبتدا، یہ ساری دیکھیں خبر مؤخر ہے، جار مجرور ہے، خبر بعد میں آتی ہے، اور خبر کی جو سیکوینس ہے وہ یہی ہے کہ پہلے مبتدا اور پھر خبر۔ المدرس فی الغرفۃ، یعنی ٹیچر جو ہے وہ کمرے میں ہے، ٹھیک ہے، کمرے میں ہے، تو یہاں پہ بھی دیکھیے شبہ جملہ خبر۔ اب آپ دیکھیے خبر، یہ تو مؤخر کی مثالیں تھیں، اب مقدم کی مثالیں دیکھیں، نیکسٹ پیج پہ آئیے، تو خبر مقدم کی جو مثالیں ہیں، جی دیکھیے فی البیتی رجل، اب آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ جار مجرور پہلے آ گیا، جب جار مجرور پہلے آ جائے تو یہ خبر مقدم تو ہو سکتا ہے، یہ کہ مبتدا نہیں ہو سکتا، تو آپ کہیں گے فی البیتی، گھر میں، رجل آدمی ہے، مرد ہے، ٹھیک ہے، تو فی البیتی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، اور رجل جسے کہا جائے مبتدا خبر مؤخر۔ ولنا اعمالنا، ولنا، اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جار مجرور ہے، یہ لی تھا، ٹھیک ہے، لیکن آسانی کے لیے آپ کو پتہ ہے ضمائر کے ساتھ لا لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اعمالنا یہ مرکب اضافی کی شکل میں، اعمالو یہ آپ کا مبتدا، وہو مضاف، نہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے، ہمارے اعمال، ولانا، ولانا، اور یہ جو لام، یہ جو لی ہے ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، ٹھیک ہے، پہلے مقدم کر دیا اور پھر مبتدا مؤخر ہے۔ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ٹھیک ہے، وَلَكُمْ یہ آپ کا شبہ جملہ خبر ہے، اعمالکم یہ آپ کا مبتدا مؤخر ہے، جملہ مرکب اضافی کی شکل میں۔ لہم مغفرۃ، اللہم کیا ہے؟ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، مغفرۃ مبتدا مؤخر ہے۔ فیہا عینان، فیہا جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اور عینان فیہا اس میں عینان دو چشمے ہیں، جیسے، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے کہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہو جائے گی؟ مبتدا مؤخر۔ الکم الذکر یہ سوالیہ ہے، لکم یہ آپ دیکھیے کیا تمہارے لیے، ذکر یعنی لڑکے ہیں، ٹھیک ہے، لکم یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، الذکر یہ آپ کا مبتدا مؤخر ہو جائے گا۔ وَلَهُ الْأُنثىٰ اور اس کے لیے بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وَلَهُ جار مجرور شبہ جملہ خبر، اور الانثیٰ مبتدا مؤخر۔ علیک البلاغ، علیک جار مجرور شبہ جملہ خبر، البلاغ مبتدا مؤخر، وعلینا الحساب، علینا جار مجرور شبہ جملہ خبر، آپ ہر ایک میں لکھیں گے مقدم بھی، ٹھیک ہے، اور الحساب مبتدا مؤخر۔ فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم جار مجرور شبہ جملہ خبر، وہو مضاف بھی ہے، مضاف الیہ، اور پھر مرض اس کی جیسے کہا جائے مبتدا مؤخر۔ لہم فی الدنیا خزی، ٹھیک ہے، لہم فی الدنیا خزی، آپ کیا کہیں گے؟ لہم جار مجرور شبہ جملہ خبر، فی الدنیا دنیا متعلق خبر، اور یہ جو خزی رسوائی ہے، یہ جو ہے نا، اس کو آپ کہیں گے کہ یہ بیسیکلی کیا ہو جائے گا؟ یہ آپ کا بن جائے گا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر، ٹھیک ہے، تو اب یہ آپ کہیں گے لہم یہ جو بیسک ان کے لیے رسوائی ہے، کہاں؟ فی دنیا، دنیا میں، ٹھیک ہے، وَلَهُمْ اگین آپ اس کو عطف کا کہیں گے، لہم جار مجرور شبہ جملہ خبر، فی الآخرۃ متعلق خبر، عذاب عظیم یہ آپ کا ہو جائے گا مبتدا مؤخر، کس شکل میں آ جائے گا؟ مرکب توصیفی کی شکل میں، عذاب، عذاب عظیم، عظیم، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا جسے کہا جائے، کبھی بھی ہم جار مجرور کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ مبتدا ہے، تو لہٰذا یہ شبہ جملہ خبر مقدم اور عذاب عظیم مرکب توصیفی کی شکل میں مبتدا بن رہا ہے۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کبھی جو ہے الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ جار مجرور کا جو استعمال ہے وہ دو طرح سے، کبھی متعلق خبر کے طور پر آتا ہے اور کبھی خبر بن کر آتا ہے، اور خبر آئے گی تو دو طرح سے ہوگی، مقدم اور مؤخر۔ تو مقدم اور مؤخر کی اگزامپل آپ نے دیکھ لی کہ کیسے کیسے آتا ہے، یاد رکھیے
جار مجرور شبہ جملہ خبر جب مقدم کیا جاتا ہے نا، اس سے بھی کلام میں تاکید آتی ہے، اس سے بھی کلام کے اندر تاکید پیدا ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ تھوڑی سی آپ اس کو پریکٹس کیجیے۔ یہ ساری جو آپ کے پاس آیات ہیں نا، یہ آلموسٹ یہ ساری قرآن کی آیت ہے، سوائے فی البیت رجل، ٹھیک ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ ساری جو آپ کی جو آیات انہوں نے چھوٹی چھوٹی سے 20 سے لیے ہیں، یہ قرآن ہی کی آیات ہے۔ تو تھوڑا سا آپ نے انشاءاللہ قرآن کی آیات پر غور و فکر کرنا، جیسے آج کی آیات کو اگر دیکھتے ہیں، تھوڑا سا دیکھ لیتی ہوں، اگر اس میں کچھ آپ کا آتا ہے تو بتاتی ہوں۔ جی، آیات کو کھول لیجیے گا انشاءاللہ۔ والسماء والطارق، انشاءاللہ تھوڑا سا والسماء والطارق کے اندر تھوڑا سا ایک سیکنڈ میں کھول لوں سامنے، تاکہ میں دیکھ لوں کوئی ایسی چیز۔ ہاں، تو والسماء والطارق، جی، تو اب آپ غور سے دیکھیے گا، والسماء والطارق، تو اب والسماء آپ کو پتہ ہے، آپ چاروں حساب سے اس کو انالیسس کیجیے، ٹھیک ہے۔ والطارق مزید عطف کا آ رہا ہے، اور جو معطوف الیہ کا اعراب ہوتا ہے وہی معطوف علی کا اعراب ہوتا ہے، دونوں کا اعراب سیم آتا جائے گا، لیکن آپ اس کو انالیسس کیجیے، ٹھیک ہے۔ کس انداز سے انالیسس کیجیے کہ ہر ایک لفظ کو دیکھیے، قسم واو قسمیہ ہے، اسی لیے دیکھیے، یعنی بیسیکلی حروف جارہ ہے، ٹھیک ہے، قسمیہ ہے، اسی لیے اس کا اثر السماء سے السمائی ہو گیا، ٹھیک ہے، آسمان کی مزید کہا جا رہا ہے، اور کس کی، اور رات کو آنے والی الطارق، ٹھیک ہے، رات کو آنے والی الطارق، تو دونوں اسما ہیں، دونوں کو چاروں لحاظ سے انالیسس کیجیے۔ وما ادراک، ٹھیک ہے، یہ ماں کئی طرح سے آتا ہے، ماں نافیہ بھی آتا ہے، ماں سوالیہ بھی آتا ہے، ماں استفہامیہ بھی آتا ہے، کئی آتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا سوالیہ ہے، کیا چیز، کیا ادراک بتائے تو، اب یہ ورب ہے، کا ضمیر آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ جو ورب کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اس کو منصوب متصل کہا جاتا ہے، منصوب متصل۔ مت طارق اگین سوال ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے رات کو آنے والا، النجم الثاقب۔ اب یہ دیکھیے النجم الثاقب، آپ کو پتہ ہے کون سا مرکب ہے، آپ سب سمجھ رہے ہیں، انکمپلیٹ کمپاؤنڈ ہے، چمکتا ہوا ستارہ، چمکتا ہوا ستارہ، چاروں چیزوں میں کوآرڈینیٹ کر رہا ہے نا۔ اب مرشابش نا، کون سا مرکب ہے، سب کو پتہ چل رہا ہے۔ پھر آپ اگین جائیں گے، ان کلو نفسن، کلو نفسن کون سا مرکب ہے، سب کو پتہ ہے، کلو نفسن، ہر نفس، شاباش، سب کو پتہ ہے نا، کلو نفسن۔ دیکھیے کسرہ آ رہی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کسرہ آنے کا دو ہی ریزن ہوتا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے یا تو وہ حروف جارہ پہلے ہوگا، یا پھر کوئی اسم پہلا ہوگا، تو اضافی، شاباش، ہے نا، ان کلو نفسن، ٹھیک ہے، اضافی، علیہا مرکب جاری، حافظ۔ اب اتنی سی آیت کو انالیسس کیجئے، علیہا آ گیا تو یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر، حافظ یہ کیا ہو گیا، خبر مقدم، اور حافظ حفاظت کرنے والا، حافظ ایک حفاظت کرنے والا، علیہا اس پر، ٹھیک ہے۔ تو حافظ کیا ہو جائے گا، مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر۔ صرف اس اتنے سے حصے کو اگر میں اور آپ انالیسس کر دیں، اور آپ کے پاس اتنا سا حصہ آ جائے، علیہا حافظ، اب آپ اس وقت یہ نہیں کہیں گے کہ علیہا جو ہے یہ جملہ مبتدا ہے اور حافظ جو ہے اس کی خبر، نہیں، رانگ ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے حافظ مبتدا مؤخر اور علیہا جار مجرور شبہ جملہ خبر، ٹھیک ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، پھر اگین یہ جیسے کہا جب ورب آ گیا، الانسان، اس کا انشاءاللہ ابھی آپ کریں گے چاروں حساب سے انالیسس، یہ سارے پھر ورب آ رہے ہیں۔ مِمَّاءٍ، یہ آپ کا مرکب آ گیا، ٹھیک ہے، کون سا مرکب جاری، مَاءٍ دافق، یہ کون سا مرکب ہے، مَاءٍ دافق، بتائیے، یہ دونوں مرکب آپ جانتے ہیں، ایک مرکب جاری اور دوسرا مَاءٍ دافق، کون سا مرکب ہے، چاروں چیزوں میں کوآرڈینیٹ کر رہا ہے، مَاءٍ دافق، توصیفی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو بس اسی طرح اب آپ نے کرتے جانا ہے، آسان سا، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے انشاءاللہ، جی الحمدللہ۔ اب دیکھیے انہو علی رجعہ لقادر، چلیے اب انہو کو ہٹا دیتے ہیں،
ہم دیکھتے ہیں صرف اتنی آیت آ جائے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اتنی سی آیت آ جائے علی رجعہ لقادر، ٹھیک ہے، علی رجعہ لقادر. تو اب آپ اس کو اس میں کیا بنائیں گے؟ آپ اس کو آپ اس کو اس انداز سے بنائیں گے کہ جیسے اس کے لوٹانے پر، اور پھر اللہ قادر کو آپ کہیں گے کہ یہ جسے کہا جائے اس کی خبر ہے. نہیں، یہ خبر نہیں ہے. قادر ہے یہ مبتدا ہے، اس کے لوٹانے پر یہ آپ کی شبہ جملہ خبر ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی شبہ جملہ خبر ہے. تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی شبہ جملہ خبر ہے. تو اتنی بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کہیں گے علی رجعہ شبہ جملہ خبر، وہو مضاف بھی ہے، اور رجعہ اس کے لوٹانے پر ہے، اور ہی مضاف ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو اس انداز سے آپ انالیسس کریں گے. لا قادر لام کیا ہے انشاءاللہ یہ پھر میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گی کہ اسم سے پہلے لام کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور یہ لام بھی تاکید کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ لام بھی تاکید کا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کو آپ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے. تو بس اسی طرح آپ انالیسس کریں گے. یوم تبلی السرائر، ٹھیک ہے، اتنا آسان سا. اس کو بھی آپ دیکھتی ہوں آپ میں سے کون کتنا اچھا انالیسس کرتا ہے. تھوڑا سا غور و فکر کریں گے سمجھ آ جائے گا. الحمدللہ. ٹھیک ہے، چلیے جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ہمارا ٹائم ہو گیا، تھوڑا سا اوپر چلا گیا 7-8 منٹ. تو اینی ہاؤ انشاءاللہ اس کو یہیں پر رکھیں گے. آپ نے بس اسی طرح پلیز آیات کی انالیسس چاہے صحیح کریں یا غلط آپ نے بھیجنی ہے، تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ آپ نے کتنا انڈرسٹینڈ کیا نا. ٹھیک ہے، چلیے جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.